اردو میں بات کروں گا. شاید ہزارہ سے لوگ آئے ہوں گے. نام لینا جو لوگ چھوٹ جاتے ہیں، نام چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہ پریشان بھی ہوں گی، اس لیے میں نے سب کے سامنے سلام پیش کی. اور سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی انکمپلیٹ اپگریڈیشن پہ مبارکباد دیتا ہوں. اگرچہ کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، لیکن پھر بھی جو ہاتھ لگا وہ بہتر ہے، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ جانے سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر پاؤں. یقیناً میری خواہش تھی کہ آپ لوگ بالکل 50 کے میں بڑھتی ہو اور آگے آپ کو جانے کے مواقع ہو، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو اس کے لیے میں معذرت ہوں. لیکن مجھے وہ دن یاد ہے جس دن آپ کے احتجاج میں گھس کیا تو چند نوجوان ساتھی جن کا تعلق سترال سے تھا، انہوں نے میرے پیچھے آوازیں بھی کسی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ امپاسبل چیز ہے اور ڈائریکٹر کے پاس کیا ہوتا ہے اور یہ ہے وہ. رات 11 بجے جب ہم آپ کو اٹھانے آئے تو اس وقت بھی میں اس وقت کے وزیر تعلیم جناب شاہ رحمان خان ترقی کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ انشاءاللہ میرے نمائندہ نے جو یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ میں اسے تکمیل تک پہنچاؤں گا. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے سے پہلے اس کو عملی جامہ پہنایا. اگرچہ اس میں تھوڑی کمی آئی ہے، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کی بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور وہ اس لیے کہ میں پہلے ہی دن سے، جب سے میں 10/2/88 کو میں توری شریف آیا تھا اور جہاں میں بحیثیت SST وہاں پہ چارج دیا تھا، اس وقت SST 15 گریڈ میں ہوا کرتا تھا. تو میں جب توری شریف کیا کے بعد وہاں پہ میں نے 15 گریڈ میں چارج دی، اور پھر 90 تک میرے خیال میں 15 گریڈ تھا، پھر 90 میں 16 میں کنورٹ ہوا. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ 15 گریڈ کے لیے میں 9 گھنٹے سفر کرتا تھا. 9 گھنٹے سفر کرنے کے بعد، یعنی گاؤں سے میں 9 گھنٹے سفر کرنے کے بعد توری شریف پہنچایا کرتا تھا. اور یہ توری شریف اس طرح نہیں جس طرح آج ہے کہ وہاں روڈ بھی ہے اور سب چیزیں ہیں. تو اس بات پہ مجھے شکر بھی ہے کہ الحمدللہ آپ سب لوگوں کو اپنی UC کے اندر اور اپنے گاؤں کے اندر اپنے اپنے اسٹیشن پہ 15 اور 16 اور یہ مل گیا. پرائمری اسکول ٹیچر کی افادیت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح حمید اللہ جان صاحب نے ایک بات کی طرف نشاندہی کی کہ میں اکثر کہتا ہوں رشتے اول چون نہاد میں مار کچ 10 سریا میں اور دیوار کچ. تو آپ کی مثال رشتے اول کی ہے. یہ جو آپ نے ترکی میں زلزلے میں دیکھا کہ بڑی بڑی بلڈنگز منیمیٹ ہو گئی اور وہاں کے انجینئرز کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیادیں دی گئی. تو اگر بنیاد غلط جاتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی بلڈنگ بنے گی اس کی حیثیت ایسی ہوگی جس طرح ہمارے ہزارہ ریجن میں جب زلزلہ آیا تھا اور ساری بلڈنگ وہاں کے منیمیٹ ہو گئی تھی. اسی طرح ترکی اور شام تو ایک جنگزدہ علاقہ تھا، لیکن وہاں بھی جتنی بھی بلڈنگز تھی اس کی بنیادیں صحیح نہیں تھی. تو الحمدللہ آپ لوگ بنیاد پہ کام کر رہے ہیں اور مجھے اس بات میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی. میں اکثر کہتا ہوں، مجھے سمیع اللہ بھائی کہتے ہیں کہ یار کہو تو نا جو کرنا ہے کر لو، لیکن آپ زبان بھی کہتے ہیں. میں زبان بھی اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ میری نظر میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. ابتدائی ٹیچر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی حیثیت ابتدائی کی ہے، آپ کی حیثیت بنیاد کی ہے. بنیاد اور ابتدا میں کافی فرق ہوتا ہے، اور آپ کی بنیاد ہونے کے ناطے آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے، اور رسپانسبلٹی ہونے کے ناطے آپ سے لوگوں کے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں. جو بچہ 6th کلاس میں پرائمری پاس کر کے آتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی تربیت کا انداز کیا ہے، اسے کس طرح پالا پوسا گیا ہے، تو اسی کے مطابق ہم آپ سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو چیزیں آپ کو مل گئی انشاءاللہ it will bring a positive change in your behavior and it will affect your students انشاءاللہ. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج اگر میں ادھر کھڑا ہوں تو خدا کی قسم میں آج تک اس استاد کو نہیں بھولا ہوں
جو قلم خود کاٹ کے، اس کی جیب میں ایک چاقو ہوتا، دیر کے چاقو بہت مشہور ہے، اور دورمین تصوائے بند، جی آپ نشہ کہتے ہیں، ہم درما کہتے ہیں، تو وہ فن اس کی جیب میں پڑے ہوتے تھے، جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوتا جلدی جلدی اس کو کاٹ کے ہمارے ہاتھوں میں دبا دیتے تھے۔ خدا کی قسم مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ موسم سرما کی چھٹیوں میں ہمیں اپنے گھر لے جا کے وہاں ہمیں خوش خطی سکھا رہے ہوتے تھے، اور وہ ٹیچر لاسٹ ایئر فوت ہو گئے، خلیل اللہ جان صاحب ان کا نام تھا۔ میرے ابتدائی ٹیچر آج بھی میں نہیں بھولا ہوں، اور کیسے بھول پاؤں، جس نے مجھے قلم پکڑنے کا طریقہ سکھایا، جس نے مجھے خط سکھایا کہ خط کس طرح، ایک کٹ کو ہم خط کہتے ہیں نا خوش خطی کے اصطلاح میں، تو آپ کتنے خطوں سے بنتا ہے مؤلف، کتنے خطوں سے بنتا ہے بے، یہ سب چیزیں انہوں نے سکھائی تھی۔ اور یہ بھی میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کے، یہ بھی ہم نے پرائمری اسکول ٹیچر سے سیکھے تھے۔ یہ سورہ فاتحہ سے لے کے دعائے قنوت تک، اور جنازے کی نیت، اور جنازے کے سارے جتنے بھی وہ افعال ہیں وہ، اور یہ شش کلمات، اور یہ سب چیزیں انہوں نے ابتدا میں ہمیں سکھائی تھی۔ اسی وجہ سے ہم اپنے استادوں کو نہیں بھول پا رہے ہیں۔ ان کے گریڈ کم تھے یقیناً، لیکن ان کے دلوں میں ایک عظمت تھی اور ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو استاد نہ سمجھیں، آپ استاد نہیں ہیں، آپ معلم ہیں۔ استاد تو گویوں کو بھی کہتے ہیں، استاد تو قوال کو بھی کہتے ہیں، استاد نصرت علی خان اور استاد فتح علی خان اور سوان، لیکن آپ معلم ہیں۔ اور یہ اکثر میں کہتا ہوں کہ معلم کا کام ہے تعلیم دینا، اور یہ اللہ نے اپنا نام آپ نے لگایا ہے، آپ کے اوپر اپنا نام اللہ نے لگایا ہے، کیونکہ اول معلم اول حضرت، متعلم اول حضرت آدم علیہ السلام، اور معلم اول اللہ نے خود انسانیت کو سکھایا، وعلم آدم الاسماء۔ دیکھیں اللہ جو ہی آدم پیدا ہوئے، آدم کو جنت ہی میں اللہ نے اسماء کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم۔ تو اللہ جب خود معلم ہے تو آپ لوگوں کو بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہے۔ تو خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں رب کے حضور شکر کا سجدہ بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں مزید دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ مزید دے گا انشاءاللہ العزیز۔ جہاں تک اسٹیج پہ باتیں ہوئی سمیع اللہ صاحب کی طرف سے، حمید اللہ جان صاحب کی طرف سے، اقبال صاحب کی طرف سے، دیگر مقررین کی طرف سے، تو فارسی کا ایک چھوٹا سا مصرع ہے کہ من آنم کے من دانم۔ میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں، اور کم از کم میرے والدین کی تربیت کا ایک اثر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں کتنا پانی میں ہوں اور کتنا باہر ہوں۔ بہرحال دو تین چیزیں میں آپ کو خوشگزار کرانا چاہتا ہوں، اور یہ نمبر ایک کہ الحمدللہ آپ کی کسی بھی کیس پہ میں نے کسی قسم کے معاملے کسی کے ساتھ نہیں کیے ہیں۔ آج میں اگر آپ خان مسجد میں کہہ دیں تو وہاں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، اگر آپ عیدگاہ میں کہتے ہیں پشاور کی عیدگاہ میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ یقیناً جس طرح سے اللہ بھائی نے کہا کہ ٹرانسفر میں کسی کے حق تلفی ہوئی ہوگی، ہماری مجبوری ہوگی، یا کسی کو کمانڈر نے کہا ہوگا، یا کسی چیف جسٹس نے کہا ہوگا، یا کسی جج صاحب نے کہا ہوگا، یا کسی جرنیل اور کسی منسٹر نے کہا ہوگا، لیکن الحمدللہ کسی بھی اسٹیج پہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ہزاروں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں لوگ میرے ہاتھوں سے بھرتی ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں میرے ہاتھوں سے چلی بھی گئے، لیکن الحمدللہ میں نے کسی کے ساتھ کسی قسم کی سودابازی نہ کی ہے، نہ کرنے کا کوئی ارادہ تھا، اور زیادہ تر پتہ چلتا ہے اسٹاف کو، میرے اسٹاف ادھر موجود ہے، اسٹاف میں میرے جو مقرر لوگ ہیں، حمید اللہ جان صاحب ہیں، اقبال صاحب ہیں، شموزی صاحب ہیں، یہ سب لوگ ہیں، کبھی بھی ان پہ میں نے یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی ہے کہ آپ میرے کمرے کی چائے کا خرچہ آج برداشت کریں، الحمدللہ۔ تو ایک تو میں احتساب کے لیے حاضر ہوں، جو لوگ فیس بک پہ چلانے والے ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں، مجھے بات
بات کریں پھر میں بتاؤں گا کہ کرپشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے. کسی استاد کے نام پہ، استاد کے کسی بھی کیس میں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اللہ اس کو اس میں نہ لائے ریا میں. اس طرح بھی ہوا ہے کہ کئی دفعہ میرے آفس میں استاد آئے ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ ایک استاد آیا بولوں کا، اس نے کہا سر میرا یہ کام کر دے کیونکہ آج میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور میں جو گاڑی میں آ رہا تھا تو میرا جیب کاٹ دیا گیا، لہٰذا میں واپس جاؤں گا تو آج بھی جانا ہے. میں نے کہا کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا کتنے ہزار تھے. میں نے کہا پہلے تو یہ پیسے لے لو، اس کا ذمہ دار میں ہوں کیونکہ آپ ادھر آ رہے ہیں. اور پھر میں نے اس کو پیسے دینے کے بعد کام بھی کیا. اسی وقت وہ بہت عالم تھا، شاید وہ ایل یا ٹی وی. تو اس طرح بھی ہوا ہے کئی بار، ایک دفعہ نہیں کہ اگر استاد آیا ہے اور اس کے ذہن میں اس طرح کی بات آئی ہے تو میں نے اپنی طرف سے اس کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میں نے آپ کے پروموشن اپوائنٹمنٹ بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. شکوے شکایتیں رہی ہیں، سلیم اللہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے آپ مینجمنٹ کے زیادہ وہ کر رہے ہیں اور ہمارے کم ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا. تو مینجمنٹ کے لوگ بہت توڑے تھے، تو توڑے لوگوں کا کام نمٹانا آسان ہوتا ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے فائل بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی اس سال کے لیے 2023 کے لیے ہم نے سارے سینیورٹیز فائنل کر دیے ہیں، ہم نے اس کو ایشو بھی کر دیا ہے اور کوئی چیز ہمارے ذمہ باقی نہیں انشاءاللہ. اور اس لیے میں نے نہیں کی کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھ پہ پریشر تھا، ورنہ اگر اس طرح ہوتا تو شاہ بابا کا ایک رشتہ دار ہے ہمایوں محبوب، وہ روز چلاتا ہے، آج بھی فیس بک پہ اس کی طرف سے لگا ہوگا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ہم اپنی ترتیب سے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جانے سے پہلے میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو سینئر پوزیشن پہ پروموشن دے کے انشاءاللہ میں جاؤں. تو دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ آپ کے کام میں نے قصداً عملاً کسی قسم کے کوئی کوتاہی نہیں کی. اس لیے نہیں کہ کوئی آئے گا اور میرے ساتھ فائل پہ کمپرومائز کرے گا، میرے ساتھ فائل پہ بات چیت کرے گا، نہیں آئے گا. اگر میں کہیں باہر گیا ہوں اور فائل رک گئی ہیں اور میرے میز پہ ہیں تو وہ میں گھر لے کے کر چکا ہوں، لیکن میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی وہ نہیں کی. ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو اساتذہ آپ کے احتجاج کے دوران سروس سے ریموو ہوئے تھے ان کو بھی آپ کے عقیقہ کے وفد کہ اس میں اعزاز میں نے ان کو بحال کر دیا. میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ مائنر پینلٹی دوں گا، لیکن میں نے مائنر پینلٹی بھی نہیں دی، میں نے کسی طرح معاف کر دیا. میں نے کہا جاؤ مزے کرو لیکن آئندہ کے لیے اس طرح نہ کریں. تو الحمدللہ وہ بھی زندگی میں نے کبھی استاد کو تکلیف نہیں پہنچائی. ہاں زمایو ملګری هغه سکول کې مثال مې دې ته کیسه کوله، مې زه منګوړې وچې شوه، الله دې مو چې اوس وفات شوی دی عزیز، هغه صابون کې را اوږده ستن ودروله منګوړې وه پکې داسې دی ما ورته یې ظالمه ګمړی کړه که نه ما ته وینا ویلي وي مجھے تڑپا تڑپا کے اس نے وہ کر دیا ہے، آج میں اس کو تڑپا تڑپا کے مروا دوں گا. ما داسې مې نه کړي. ایون دا شی بله ورځ مې د دې یو استاد دی الیاس، هغه له مې کمپلسري ریټایرمنټ وکړو، خو بیا علیحده وخت دا بله موده یې راوسته، ما ته یې ویل چې یاره معاف یې کړم، بس ټیک ته چې تاسو راغلي معاف کړو. نو الحمدللہ میں نے کبھی کسی سے انتقامی کارروائی نہیں کی. اس لیے آپ کی ایجوکیشن میں جب آپ حد سے بڑھ رہے تھے تو ہم آپ کو مہار دینے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کر رہے تھے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، آگے اس کو پھر واپس لینا بھی پڑے گا. لیکن وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کی ریکوائرمنٹ تھی. میں ایک ہی ضلع میں 18 سال رہا ہوں، شاید کوئی بھی لیو یہ نہیں کہہ پائے گا کہ وہ کسی ایک ضلع میں 18 سال اس نے گزارے ہو، لیکن میں نے الحمدللہ ایک ضلع میں 18 سال گزارے ہیں، اور 18 سال میں سے 1 سال مائنس سوات، 17 سال وہاں پہ میں نے گزارے ہیں. اور اس میں ANP کی حکومت آئی ہیں، PPP کی آئی ہیں، جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء کی آئی ہیں، اور ساری PTI کی آئی ہے. لیکن مجھے میں اگر کسی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں تو سرکاری ملازم ہوتے ہوئے میرا کوئی ووٹ ہی نہیں، تو جب ووٹ ہی نہیں تو میں کیا سیاست کروں گا.
آپ یقین جانیے میں نے کبھی پولنگ اسٹیشن میں ووٹ نہیں ڈالا اور بیلٹ پیپر کبھی کاؤنٹ نہیں ہوئے. اکثر جب بیلٹ پیپر ہمارے چلے جاتے ہیں تو اوپر سے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ریٹرننگ آفیسر یا 200 یا 300 یا 150 کو گن لیتا ہے, باقی اسی طرح ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو میں نے کبھی ووٹ ہی نہیں دیا. اگر ووٹ وہ ہوتا ہے جب آپ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے اوپر وہ لگا دیں اسٹیمپ, تو مزہ آتا ہے کہ میں نے ووٹ دے دیا. لیکن اس طرح کا کوئی موقع آیا نہیں. تو پالیٹکس کی بنیاد پہ فیورٹزم کوئی نہیں. حکومت وقت کے اللہ صاحب بھی تابع ہیں, میں بھی تابع ہوں اور آپ بھی تابع ہیں. جو حکم حکومت وقت دیتا ہے وہ ہم مان رہے ہیں اور مان رہے ہوں گے. اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں. جہاں تک فیورٹزم کا تعلق ہے تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے کم سے کم 1/3 ہیں, 1/3 ملازمین میں سے آپ 1/3 ہوں گے. تو 33% عوام کے سامنے جو اس وقت میں پیش ہو رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں, میرے بارے میں کسی نے آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی لین دین کیا ہو, ڈی او نے کیا ہو, میرے ڈائریکٹریٹ میں جماعت اللہ نے کیا ہو, ندیم نے کیا ہو, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, منیر نے کیا ہو, فرمان اللہ نے کیا ہو, تو آئی ایم ریڈی, میں جماعت دیں. اور جواب دے اس لیے ہو کہ میں نیچے بیٹھا تھا, تو اگر میرا نام استعمال کیا ہے انہوں نے اور کوئی بھی کام کیا ہے تو آپ مجھے بتا رہے ہیں. تو جائز کہ آپ میرے خبر پہ گزرے اور کہیں کہ اللہ اس کو تباہ کر دی, اس کے نام خود حافظ بھی لگا ہوا تھا, اس نے رشوت دی تھی. خدا کی قسم میں نے رشوت نہیں دی ہے, خدا کی قسم اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ میں نے رشوت نہ لی ہے. اور میں اس سلسلے میں کسی زمانے تک تو میں لوگوں کو گفٹ بھی واپس کیا کرتا تھا, یہ میرے دیر کے لوگوں کو پتا ہے, گاڑی میں واپس رکھتا تھا. لیکن پھر میں اتنا تنگ آیا, بچی بھی تنگ آئی, ایک بندہ آتا ہے اور وہ فروٹ لے کے آتا ہے اور آپ ہم سے وہ ذلیل کام کرواتے ہیں, لیکن دوبارہ وہ ڈگ نہیں پوتا, ہم اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو وہ کام وہاں میں مجبوری پہ میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہ لائے, بس میں نے تو کسی سے کہا نہیں ہے کہ آپ مجھے فروٹ لے کے آئیں. ادروائز میں نے ہر فن کہا کہ اگر آپ سے کسی نے اس طرح کا کوئی لین دین کیا ہو تو 1 مہینہ میرا باقی ہے. جتنے پیسے آپ سے کسی نے میرے نام پہ لیے ہیں, آپ کو اللہ کی قسم ہو آپ آ جائیں, میں آپ کو واپس دوں. میرے خیال میں بڑا احتساب کیا ہو سکتا ہے. میں کسی اور کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں, میں اپنا اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوں, کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں. اور کل بھی کے لوگ آئے تھے اور ان کو بھی میں نے یہی بات کی کہ میرے بھائیوں آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے, میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے, اور ایجوکیشن کی بنیادی ذمہ داری پر ہے. تو ہم ریلیٹڈ ہیں, ہمارے درمیان ایک بڑا رشتہ ہے, ہماری حیثیت والدین کی ہے اور یہ ہمارے بچے ہیں. تو یہی 2-3 باتیں. اور یہ جو اس طرح سے مطلب یہ کہا کہ مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ جب میری موت کی خبر آئے اور 2-3 اساتذہ مسجد میں یہ کہے کہ یا اللہ ان کو بخش دے, انہوں نے اچھا وقت گزارا, یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے. اور سرمایہ حیات نہیں, سرمایہ ممات بھی ہیں. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے, شام زندگی, صبح دوامی زندگی. تو ایک زندگی تو گزر گئی, اب دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے. وہ 1 دن کی ہو یا 1 سال کی ہو یا 10 سال کی ہو, مجھے نہیں پتا, اللہ کو پتا. اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو حیات بعد الممات ہیں اس میں ہم اللہ کے سامنے سوچ. اور اس کے لیے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا, ہاں اگر کسی کے ساتھ سخت بات ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن, اس کی میں معافی مانگوں گا, کیونکہ وہ آپ میرے بھائی ہیں. مجھے یقین ہے کہ بھائی کو معاف کرتا ہے. لیکن پیسوں کے حوالے سے, فائنانشل کرپشن کے حوالے سے آپ بالکل مجھے معاف نہ کریں. آپ کو اللہ کی قسم ہو مجھے معاف نہ کریں. مجھ سے اپنے پیسے لے لیں, مجھے کچھ اگر آپ کسی نے, یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سچ بولتا ہوں. اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کسی نے لیے ہیں تو اس
بندے کو ساتھ لے کے میرے پاس آ جائے، میں آپ کو نقل دوں گا انشاءاللہ۔ باقی زندگی رہی، زندگی وفا کی، تو ملتے رہیں گے۔ ابھی تک ہم ایک محدود باڑ کے اندر، ایک محدود پنجرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر زندگی نہیں وفا کی تو شاید میں ذرا آزاد فضا میں سانس لوں گا، میں زیادہ حق بولنے کا عادی بھی ہوں الحمدللہ۔ یہ شموزئی کو بھی پتہ ہے، فال صاحب کو بھی پتہ ہے، میں نے کبھی بھی وہ ڈیفینسیو وہ اختیار نہیں کیا ہے کسی بھی میٹنگ میں۔ ایک دفعہ تو اس طرح عاطف صاحب اور شہرام صاحب پہ ایک فیصلہ کیا انہوں نے، میں نے کہا سر یہ آپ نہیں کر سکتے، قانون کے مطابق آپ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کیوں ہم 2 منسٹر، میں نے کہا سر آپ 2 منسٹر ہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی ہے۔ پہلے آپ رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کرنے پر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے حقوق پہ کسی قسم کے کمپرومائز، کسی قسم کی وہ سودا بازی ہم نے نہیں کی ہے اور نہ کریں گے۔ اور میرے آنے کے بعد جو بندہ ہو، میرا بھائی ہو، وہ آئے گا، اس بھی یہی ریکویسٹ ہے۔ میں نے دروازے پہ کبھی دربان اس لیے نہیں چھوڑا کہ آپ ابھی بہت تنگ ہو رہا ہوں، آج کل ہر بندہ ٹرانسفر مانگ رہا ہے اور ٹرانسفر پہ پابندی ہے۔ ادروائز میں تو حجری میں رہا کرتا تھا، میرے اوپر تو 100 200 لائن کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں میں عوامی بننا ہوتا ہے، عوام کے درمیان ضرور کرتا ہے۔ اور زندگی ہے، زندگی میں انشاءاللہ بہت سے مواقع مل رہے ہیں۔ میری ایک کتاب ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ، 700-800 صفحے اسلام پہ میں نے لکھا ہے، وہ پریس کے اندر ہے انشاءاللہ۔ 5-6 دن میں مجھے مل جائے گی، 500 کاپیاں میں نے ان کو آرڈر دی ہیں۔ ضخیم کتاب ہے تو زیادہ، اور ایک دوسری کتاب بھی انشاءاللہ آ رہی ہے، وہ بھی